جون 2021 کی صبح 11:08 پر جوہر ٹاؤن میں خوفناک کار بم دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں 3 افراد جاں بحق اور 22 زخمی ہوئے۔ 12 گاڑیاں اور 3 عمارتیں تباہ ہوئیں۔ بم کا اصل ہدف لشکر طیبہ کے لیڈر حافظ سعید تھے۔ یہ دھماکے سے چند گلیوں کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے۔ دہشت گرد ان کے گھر تک جانا چاہتے تھے، لیکن وہ پولیس ناکے کی وجہ سے آگے نہ جا سکے۔ حافظ سعید اور ان کے اہل خانہ محفوظ رہے۔ لاہور کی پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیاں یہ دھماکہ نہیں روک سکیں۔ یہ حقیقت افسوسناک تھی، لیکن پولیس، سی ٹی ڈی اور ہمارے خفیہ اداروں نے جس طرح 16 گھنٹوں میں 10 ملزمان گرفتار کیے اور جس طرح دبئی اور بھارت میں موجود ماسٹر مائنڈ تک پہنچ گئے، یہ واقعی کمال تھا۔ میں 24 جون سے اس دھماکے پر کام کر رہا ہوں۔ میں نے مختلف ذرائع سے تھوڑی سی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ نامعلوم ہیرو جنہوں نے ذمہ داروں کو گرفتار بھی کیا اور ملک کو مزید دھماکوں سے بچایا، ہم اگر ان کا نام نہیں لے سکتے تو بھی ہم کم از کم انہیں شاباش دے دیں، ان کے کام کی ستائش کریں۔ ان بے نام ہیرو کو یقیناً اس سے وہ خوشی ملے گی جس سے یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہم کہانی کی طرف آتے ہیں۔ جنگ شہر کے خضر کالونی اکڑے والا میں عید گل نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ یہ حاجی زرق خان کا بیٹا تھا۔ افغان نیاد تھا، لیکن یہ پاکستان ہی میں پیدا ہوا، یہیں پروان چڑھا، یہیں پڑھا لکھا۔ اس کے 3 بھائی ہیں، تینوں روانی کے ساتھ پنجابی بول لیتے ہیں اور پشتو بھی۔ عید گل کی شادی ننکانہ صاحب میں ہوئی۔ یہ 3 سال قبل مزدوری کے سلسلے میں دبئی گیا۔ اسے وہاں نوید نام کا ایک پاکستانی ملا۔ یہ راہ کے لیے کام کرتا تھا۔ نوید نے اس کے ساتھ دوستی لگائی، آہستہ آہستہ اسے اپنے شیشے میں اتار لیا۔ یعنی عید گل خان کو خراب کرنے والا نوید ہے۔ اس پر مکمل اعتماد ہو گیا جب، تو ان لوگوں نے اسے بم بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اسے یوریا، چینی، بارود، بیٹری اور ٹائمر لگانا سکھایا۔ بم میں بال بیرنگ بھرنے اور پھر تیار بم کو گاڑی میں نصب کرنے کا طریقہ سکھایا اور پاکستان بھجوا دیا۔ یہ اس کے بعد 4 مرتبہ دبئی گیا۔ عید گل 4 مرتبہ دبئی گیا، نوید سے ملا۔ اس دوران اس کا جائزہ بھی لیتی رہی، اس کی سنجیدگی کا مطالعہ بھی کرتی رہی۔ بہرحال قصہ مختصر، 2021 کی شروع میں اسے ٹاسک دے دیا گیا۔ عید گل خان کے ساتھ 2 کروڑ روپے میں سودا ہو گیا۔ 1 کروڑ روپے اسے نقد دے دیے گئے، جبکہ باقی رقم اسے کام کرنے کے بعد ملنی تھی۔ عید گل خان کو گاڑی کراچی کے ایک ایجنٹ پیٹر پال نے دی۔ یہ 55 سال کا پاکستانی شہری ہے، یورپ میں رہتا تھا اور پاکستان آتا جاتا رہتا تھا۔ گاڑی سیاہ رنگ کی ٹوٹا کرولا تھی، ماڈل 2010 تھا اور یہ چوری ہو گئی تھی۔ پیٹر پال نے گاڑی ٹیمپرڈ کرائی، عید گل خان کے حوالے کر دی۔ پیٹر پال خود بھی دھماکے کے دن لاہور میں تھا اور یہ کام مکمل ہونے کے بعد کراچی کی فلائٹ میں سوار ہو گیا، لیکن خفیہ ادارے جہاز اڑنے سے پہلے اس تک پہنچ گئے اور اسے کراچی میں ہی گرفتار کر لیا۔ آف لوڈ کر کے گرفتار کر لیا۔ عید گل نے جون کے دوسرے ہفتے مارکیٹ سے بم بنانے کا سامان خریدا، بم بنایا۔ سوات کے ایک موٹر مکینک کو 20 لاکھ روپے دے کر اسے ڈگی میں فٹ کروایا۔ میکینک نے ڈگی کا لاک بھی فکس کر دیا تاکہ جب ڈگی کھولنے کی کوشش کی جائے تو ایسا محسوس ہو کہ جیسے لاک پھنس گیا، گاڑی کی تلاشی نہ ہو سکے۔ دوسری طرف جوہر ٹاؤن میں حافظ سعید کے گھر کے قریب راہ کا ایک ایجنٹ 2.5 برسوں سے رہ رہا تھا۔ اس نے کرائے پر مکان لے رکھا تھا، وہ علاقے کی ریکی بھی کر چکا تھا۔ اس نے حافظ سعید کی لوکیشن بھی انڈیا بھجوا دی۔ دبئی والے نوید نے عید گل خان کا اس شخص کے ساتھ رابطہ بھی کروا دیا۔ پلان تیار تھا، بس دھماکہ باقی تھا۔ عید گل خان گاڑی لے کر 23 جون کی صبح لاہور پہنچا۔ بابو صابو انٹرچینج پر آیا، وہاں اینٹی کار لفٹنگ فورس نے ناکہ لگایا ہوا تھا۔ کانسٹیبل نے عید گل خان اور اس کی گاڑی LEB، جس کا نمبر ہے، گاڑی کا نمبر ہے LEB 9928، اس 9928 LEB کو روکا، اسے ڈگی کھولنے کا حکم دیا۔ عید گل خان نے ڈگی کا لیور دبایا، کانسٹیبل نے ڈگی کھولی لیکن اس کا لاک فکس تھا۔ ڈگی کھولنے کی کوشش کی لیکن نہ کھول سکا۔ عید گل اس دوران کانسٹیبل کے پاس آیا، اس کی مٹھی میں 1000 روپے دیے۔
1000 روپے دبائے اور اس سے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے، تم یہ رکھو اور مجھے جانے دو۔ کانسٹیبل نے 1000 روپے واپس کر کے کہا میں 5000 روپے لوں گا۔ عید گل نے اسے 5000 روپے دے دیے۔ کانسٹیبل نے اسے گاڑی لے جانے کی اجازت دے دی۔ میں اس کانسٹیبل کو اس واقعے کا اصل ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ عید گل تو ہے ہی ذمہ دار، لیکن جو اس کی گاڑی کلیئر کرنے والا کانسٹیبل اس واقعے کا اصل ذمہ دار ہے، کیونکہ اس شخص نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ شخص مجھے معمولی سے کام کے 5000 کیوں دے رہا ہے۔ اس کانسٹیبل کی مکروہ حرکت کی وجہ سے لوگوں کی جان بھی گئی۔ پاکستان کو 25 جون کو FATF کے اجلاس میں سبکی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ انڈیا نے یہ دھماکہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے کرایا۔ یہ چاہتا تھا میٹنگ کے دن عالمی میڈیا حافظ سعید کا نام لے اور پاکستان سرمایہ کاری کی وائٹ لسٹ میں نہ جا سکے۔ شکر الحمدللہ کہ اب پاکستان گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آ چکا ہے۔ اس کانسٹیبل نے صرف 5000 روپے کے لیے ملک کی عزت اور لوگوں کی جانیں داؤ پر لگائیں۔ بہرحال عید گل خان لاہور میں داخل ہوا، جوہر ٹاؤن گیا، DSP پبلک اسکول کے قریب پہنچا۔ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا میں اگر آگے چلا گیا تو زیادہ لوگ مر جائیں گے۔ اس نے فیصل بینک کی گلی میں گاڑی روکی اور باہر کھڑا ہو گیا۔ صبح 10:45 پر محمد انور اور محمد شعیب وہاں آئے۔ یہ عید گل خان کے خلاف گواہ ہیں، لہذا دونوں کے نام فرضی ہیں۔ عید گل نے ان کو بتایا میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں مکینک لینے جا رہا ہوں، آپ گاڑی کا خیال رکھیے۔ محمد انور نے انسانی ہمدردی سے عید گل کو سکول کے کولر سے پانی بھی لا کر دیا۔ اس نے پانی پیا، گاڑی وہاں چھوڑی اور غائب ہو گیا۔ 11:08 پر دھماکہ ہوا، گاڑی کے پرخچے اڑ گئے، 3 لوگ جہاں بھاگ ہو گئے، ان میں پولیس کے 2 اہلکار بھی شامل تھے۔ 20 لوگ زخمی ہوئے، گلی اور گھروں میں کھڑکیاں 12 گاڑیاں تباہ ہو گئی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کے بعد عید گل کے ضمیر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ اگر گاڑی آگے لے جاتا ہجوم میں کھڑی کر دیتا تو کم از کم 40-50 لوگ مارے جاتے۔ پولیس کا دعویٰ عید گل خان پولیس پکڑ کی وجہ سے آگے نہیں جا سکا، جبکہ عید گل نے جیل میں قیدیوں کو بتایا میرا ٹاسک صرف جوہر ٹاؤن میں دھماکہ تھا، میں نے اس کے پیسے لینے تھے، میں نے سوچا میں یہاں گاڑی کھڑی کر دیتا ہوں، اس سے جانوں کا نقصان بھی کم ہوگا اور مجھے پیسے بھی مل جائیں گے۔ اس نے پولیس کے سامنے یہ اعتراف بھی کیا میری بیوی بھی اس واردات میں شامل تھی، ہم دونوں نے مل کر یہ کام کیا ہے۔ بہرحال دھماکہ ہوا، پولیس CTD اور خفیہ اداروں نے علاقے کی جیو فینسنگ کی، پیٹرپال جہاز سے گرفتار ہو گیا۔ عید گل راولپنڈی سے پکڑا گیا، نوید دبئی میں تھا لیکن اس کا خاندان پاکستان میں تھا، اس کا والد اور بھائی بھی گرفتار ہو گئے، عید گل کی بیوی بھی گرفتار ہو گئی۔ پولیس گاڑی ٹیمپرڈ کرنے اور ڈگی میں بم لگانے والے تک بھی پہنچ گئی۔ خفیہ اداروں نے بھارت میں موجود ماسٹر مائنڈ کو بھی ٹریس کر لیا۔ یوں راہ کا پورا نیٹ ورک 16 گھنٹہ میں پکڑا گیا۔ یہ ہمارے اداروں کا واقعی کمال تھا، ہم اس کمال پر ان کا شکریہ بھی ادا کریں۔ جتنی بھی تالیاں بجائیں کم ہیں، لیکن پولیس اہلکار جس نے بابو صاحب انٹرچینج پر عید گل سے 5000 لے کر اسے جانے دیا اور گاڑی کو لاہور میں داخل ہونے کی اجازت دی، وہ قابل مذمت بھی ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ عید گل خان نے 2 جولائی کو شناخت پریڈ کے دوران اس شخص کی نشاندہی کی، لیکن پولیس نے ابھی تک اس کانسٹیبل سے تفتیش نہیں کی، اس کو ابھی تک بلا کر یہ نہیں پوچھا کہ ہم تمہیں رشوت خوری پر معاف کر دیتے، لیکن یہ بتاؤ جب تمہیں ایک عام سی گاڑی کا معمولی سا ڈرائیور 5000 روپے دے رہا ہے تو کیا تمہارے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ یہ شخص خطرناک ہو سکتا ہے یا یہ پورے شہر کو اڑا سکتا ہے؟ پولیس کانسٹیبل اگر اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ دے تو پھر پورے ملک کو الرٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم سب کی حفاظت ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو ضمیر کی آواز کے باوجود 5000 کے عوض پورے شہر کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ کہہ دے تو پھر پوری قوم کو پولیس فورس کی خیانت پر ماتم کرنا چاہیے۔ ہم پھر ان خطرناک لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جو 5000 روپے لینے کے باوجود یہ نہیں سوچتے کہ مجھے معمولی سا ڈرائیور 5000 کیوں دے رہا ہے۔ ہمارے ملک میں سیکیورٹی اور پولیس کا نظام کتنا خطرناک اور ڈھیلا ہے، آپ اس کا اندازہ صرف ایک واقعے سے لگا لیجیے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ہم اگر واقعی اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ملک کے سارے سسٹم کو دوبارہ